حالات اچھے ہیں یا برے یہ رب کی مرضی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے اور ہماری برائی کس میں ہے۔ لیکن نیت اچھی یا بری ہوگی تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ یہاں تک کہ ایک چور سے اگر آپ پوچھیں کہ تم نے یہ چوری کی تو تمہیں کیسا لگا، تو وہ بھی اپنے اس عمل کو برا ہی کہے گا، لیکن 1000 کہانیاں سنائے گا۔ میری مجبوری تھی، میں نے ایسا کیا، میری مجبوری تھی اس لیے ایسا ہوا۔ لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا۔ ٹھیک اس طرح جب کوئی اچھا کرنے والے سے آپ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیا تمہیں کیسا لگا، تو وہ بولے گا مجھے اچھا لگا، لیکن اس کے لیے اسے کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اچھائی کے لیے کسی قسم کے بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ برائی اپنے ساتھ جھوٹ کو پیدا کرتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے اپنی ایک ویڈیو میں کہ جھوٹ بے اولاد نہیں ہوتا، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ کے ساتھ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی نیت کی، اچھی یا بری نیت، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا سوچ رہے ہیں۔ جب ہم برا سوچتے ہیں تو ہم اس بات سے بھی لا علم ہرگز نہیں ہوتے کہ ہم برا سوچ رہے ہیں۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا، اگر عمل اچھا ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، صاف ستھری گزرے گی، اور اگر زندگی صاف ستھری گزرے گی تو آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اسی لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے، اپنی نیتوں کو میلا نہ ہونے دیجیے، کیونکہ جب ہمارا اپنی نیت پہ اختیار نہیں رہتا تو ہم خود سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہم سے آ جڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت قدم رکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور نیتیں صاف رکھیے، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ بھی صاف ستھری ہو۔